أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لی آیا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار صدق اللہ العلی العظیم اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ شام غریبہ کے موقع پر یہ آڈیو میں لوڈ کر رہا ہوں۔ 11 محرم کی شب آ گئی۔ اہل حرم جلے ہوئے خیموں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کربلا میں بچیاں دہشت زدہ ہیں، کوئی مرد نہیں۔ ایسے موقع پر امام چہارم علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھوپھی اماں نے ان کی پوچھا کہ ہم خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں، ہماری چادریاں لوٹ لی گئی ہیں۔ امام نے فرمایا جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر آ جائیں۔ بیویاں بے پردہ خیموں سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 41 آج کی پہلی آیت پیش خدمت ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قالا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، رب میرے پالنے والے، اجعل مقرر فرما دے لی میرے لیے آیا، کوئی نشانی۔ قالا، پروردگار نے فرمایا تو کہا تو میرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ صرف لا تکلم الناس کے آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے ثلاثتاً 3 دن، اللہ مگر رمضہ اشارے سے۔ یہ معاف کیجیے گا حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے، یہ اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آپ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ رمضہ سوائے اشارے کے، وذکر تو یاد کر، پس یاد کر اپنے رب کو، رب کا اپنے رب کو، کثیراً بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی شام کو بھی، والابکار اور صبح کے وقت بھی۔ یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت پر کسی نشانی کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت زکریہ درخواست کرتے ہیں، حضرت مریم نہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، اس عجیب و غریب واقعے پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا اظہار تعجب اور پروردگار سے کسی نشانی کا تقاضا کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بے اعتمادی کی دلیل نہیں ہے، خصوصاً جب کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح خدا چاہتا ہے کرتا ہے کہہ کر بشارت الہی کی تاکید بھی کی جا چکی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس عمل سے ان کا ایمان شہودی کا درجہ حاصل کرے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا دل اطمینان سے مالا مال ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ حسی کے ذریعے اطمینان کے حصول کی خواہش کی تھی، وہ بھی اس مرحلے تک جا پہنچیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرما لی اور ان کے لیے ایک نشانی مقرر فرمائی گئی کہ ان کی زبان کسی طبعی عامل کے بغیر 3 دن کے لیے بیکار ہو گئی۔ وہ عام گفتگو نہ کر سکتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے وقت ان کی زبان بغیر کسی تکلیف کے کام کرتی تھی۔ یہ عجیب و غریب کیفیت تمام امور پر اللہ کی قدرت کے لیے ایک نشانی تھی۔ وہ خدا جو بند زبان کو اپنے ذکر کے وقت کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ کسی بانج رحم سے ایک ایسا با ایمان بچہ پیدا کر دے جو ذکر پروردگار کا مظہر ہو۔ اسی سے اس نشانی کا اس چیز سے ربط ظاہر ہو جاتا ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام چاہتے تھے۔ یہی مضمون سورہ مریم علیہ السلام کی ابتدائی آیات میں بھی ہے۔ ممکن ہے اس نشانی میں ایک اور نقطہ بھی پنہا ہو، اور وہ یہ کہ اس مسئلے میں جناب زکریہ علیہ السلام کا زیادہ اصرار اور نشانی کا تقاضا اگرچہ فعل حرام اور مکروہ نہ تھا، لیکن بہرحال ترک اولا سے کچھ مشابہ ضرور تھا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دی گئی جو قدرت نمائی بھی تھی اور ترک اولا پر تنبیہ اور اشارہ بھی تھا۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا پیغمبر کی زبان کی بندش ان کے مقام نبوت اور تبلیغی فریضے سے مناسبت رکھتی ہے؟ اس سوال کے جواب زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ یہ بات اس وقت فریضہ نبوت سے مناسبت نہ رکھتی جب اس کا عرصہ طویل ہوتا۔ ایسی تھوڑی سی مدت جس میں پیغمبر اپنی امت سے الگ ہو کر عبادت خدا میں مشغول رہے تو کچھ غیر مناسب نہیں۔
جبکہ اس کا عرصہ طویل ہوتا. ایسی تھوڑی سی مدت جس میں پیغمبر اپنی امت سے الگ ہو کر عبادت خدا میں مشغول رہے تو کچھ غیر مناسب نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.